میرے تمامی سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں نے گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے وتر کی نماز کے کچھ مسائل کو بیان کیا تھا۔ آئیے اب آگے چلتے ہیں۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں بھول کر پہلی یا دوسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھ لی تو تیسری رکعت میں پھر سے پڑھیں، یہی راجح ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ مسبوق یعنی جس کی شروع کی کچھ رکعت چھوٹی ہو، امام کے ساتھ قنوت پڑھے، بعد کو نہ پڑھیں، اور اگر امام کے ساتھ تیسری رکعت کے رکوع میں ملا ہے تو بعد کو جو پڑھے گا یعنی بعد میں جو رکعت پڑھے گا اس میں قنوت نہ پڑھیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ وتر کے سوا کسی اور نماز میں قنوت نہ پڑھیں۔ ہاں اگر حادثہ عظیمہ یعنی زیادہ مصیبت والا واقع ہوا ہو یعنی پایا جائے تو فجر کی نماز میں پڑھ سکتا ہے، اور ظاہر یہ ہے کہ رکوع سے پہلے قنوت پڑھیں، اور یہی جو دعائے قنوت فجر کی نماز میں پڑھی جاتی ہے اس کا نام قنوت نازلہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ وتر کی نماز قضا ہو گئی ہو تو قضا پڑھنی واجب ہے، اگرچہ کتنا ہی زمانہ ہو گیا ہو۔ قصداً قضا کی یعنی جان بوجھ کر قضا کی ہو یا بھولے سے قضا ہو گئی ہو۔ اور جب قضا پڑھیں تو اس میں قنوت بھی پڑھیں، البتہ قضا میں تکبیر قنوت کے لیے یعنی دعائے قنوت کی تکبیر کہنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھائیں جبکہ لوگوں کے سامنے پڑھتا ہو کہ لوگ اس کی تقصیر پر مطلع ہوں گے، یعنی لوگ اس کی اس قضا کرنے کی کمی پر باخبر ہو جائیں گے۔ پھر فرماتے ہیں کہ رمضان شریف کے علاوہ اور دنوں میں وتر جماعت سے نہ پڑھیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ جسے آخر شب میں یعنی رات کے آخری حصے میں جاگنے پر اعتماد ہو یعنی بھروسہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ پچھلی رات میں وتر پڑھیں، ورنہ عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ اول شب میں یعنی رات کے شروع حصے میں وتر پڑھ کر سو رہا یعنی سو گیا، پھر پچھلے کو جاگا یعنی رات کے آخری حصے کو جاگا تو دوبارہ وتر پڑھنا جائز نہیں ہے، اور نوافل جتنے چاہے پڑھیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ وتر کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا بہتر ہے۔ اس کی پہلی رکعت میں اذا زلزلت الارض اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھنا یہ بہتر ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر رات میں نہ اٹھا تو یہ تہجد کے قائم مقام ہو جائیں گی۔ یہ مضامین یعنی یہ سب مضمون احادیث سے ثابت ہے۔ بس یہیں پر میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو دین متین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور مسلک اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت پر صحیح معنوں میں چلتے رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔